عرصہ تھا عمران خان صاحب کے دور میں. خیر بڑی خبریں یہ ہیں, ویسے تو بہت کچھ وہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں, ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے آنے والے دن. بڑی جو چیز تھی جو آپ کے ساتھ ایک اسٹوری آج ہم شیئر کرتے ہیں, ٹائم اتنا ہی ہوگا, وہ یہ تھی کہ یہاں پر ہمارے شو میں کئی دفعہ عامر متین صاحب نے بھی یہ بات کی, آپ نے سنی ہوگی کہ یہ $3 پہ ہم نے گیس لی, جو مل رہی تھی ہم نے نہیں لی, ہم نے بعد میں جا کے $40 پہ گیس لی. یہ مطلب تھی جو ہم نے باہر سے امپورٹ کر رہے تھے. اب یہ باتیں ہو رہی تھیں, صاف ظاہر ہے اس کا کوئی حکومت جواب نہیں دے رہی. شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی تھی پریس کانفرنس میں, اف یو ریمبر, اسی بات پہ کتنا فرق ہے کہ آپ کو $3 پہ جو بھی اس کا یونٹ ہوتا ہے, میں اس یونٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کی بجائے آپ نے $3 پہ مل رہی تھی, آفرز نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہے $2 پہ, پیٹرولیم منسٹری نے کہا ہے $2 پہ مل رہی تھیں, نہیں خریدی گئیں. بعد میں وہی ہم نے کارگو جو ہیں $40 پہ خریدے ہیں, $2 میں 40 میں $38 ہم نے مہنگی جو بھی اس کا پر یونٹ ہے اس پہ خریدی ہے. اس ملک کے ساتھ اس سے کوئی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے, اور آپ کو کمپنیز آفر کر رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں, نہیں کیا. اس پہ بحث ہوگی ساری. عابدہ صاحب نے بھی پوچھا, انہوں نے کہ ہمیں بتائیں. اچھا, انہوں نے خاصا وہاں پہ گرل کیا, جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے, آگرا چیئرمین تھا, SSG تھا, پھر اس کے بعد پیٹرولیم منسٹری کے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی سارے تھے. پتہ یہ چلا سر, ہیئر کمز بم شیل جو کہتے ہیں نا, بم شیل ہے. انہوں نے کہا جناب کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ساری باتیں جو انہوں نے بتائیں, مصدق ملک صاحب نے بتائیں, پھر بعد میں پیٹرولیم منسٹری کے آفیشیلز نے کنفرم کیا. اٹس اے بگ اسکیم میرا خیال ہے, اگر مجھ سے پوچھیں. انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ اس وقت اسد عمر صاحب جو ہیں, یہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے یہ اس وقت وہ تھے, اس کے چیئرمین تھے, اور یہ کمیٹی ریکمنڈیشن کرتی ہوتی تھی کہ کس وقت آپ نے کیا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جناب اسد عمر صاحب نے جب یہاں پہ آپ کو مل رہے تھے $2 اور $3 اس پہ آپ کو کارگو مل رہا تھا, آپ نے اس وقت ایک لیٹر لکھا اسد عمر صاحب نے ٹو دا یہ منسٹری آف یہ انرجی, یہ ہو گئی پیٹرولیم, کیونکہ یہ بائنگ جو ہے نا ہوتا ہے, یہ ڈیمانڈ جنریٹ کرتی ہے, پاور منسٹری کرتی ہے, وہ ڈیمانڈ آتی ہے یہاں پہ آپ کے اس کے پاس, ادھر آپ کی انرجی منسٹری کے پاس. انرجی منسٹری کہتی ہے ہمارا رول اتنا ہے کہ ہم صرف آرڈرز پلیس کرتے ہیں, باقی ڈیمانڈ یہ کتنی ہوگی, کب ہوگی, کارگو کتنے خریدنے ہیں, یہ پاور منسٹری کرتی ہے. اسد عمر صاحب یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. اسد عمر صاحب نے اکارڈنگ ٹو یہ دوز ڈیٹیل جو آج وہاں بتائی گئی, انکشاف کیا گیا ہے, انہوں نے لیٹر لکھا منسٹری کو کہ آپ نے اس وقت گیس نہیں خریدنی, LNG نہیں خریدنی. جب $3 یا $4 پر, 2 3 4 بھی نہیں تھا, یہ الفاظ ہے, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, $2 3 پہ مل رہی تھی, اور پاکستان کو آفر سی کہ آپ کر رہے ہیں. انہوں نے لیٹر لکھا کہ یہ آپ نے نہیں خریدنی. تو منسٹری نے یہ کہا جناب آپ یہ بتائیں, آپ کا منسٹر ایک یہ انرجی کا منسٹر, عمران خان صاحب کا قریبی منسٹر, پاورفل منسٹر, فنانس منسٹر رہا ہے, وہ لیٹر بھیجے منسٹری آف انرجی کو کہ آپ نے گیس نہیں خریدنی, LNG نہیں خریدنی $2 پہ. انہوں نے کہا ہم خرید رہے ہیں, کل کو نیب ہمیں چک کے لے, ہمیں تو آ کے ہمارے خلاف انکوائری شروع ہو جائیں گی کہ جب آپ کو روکا جا رہا تھا آپ نے کیوں خریدی ہے, بعد میں آپ نے 40 پہ وہ خریدی ہے. سو اس پہ صاحب ذرا اٹ واز بم شیل. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اسد عمر صاحب کا لیٹر ہے یا ایسے ہوا میں چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس اسد عمر صاحب کی وہ کاپی لیٹر کی موجود ہے جو ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا عبدالقادر صاحب نے اور باقی نے کہ جناب وہ لیٹر جو ہے نا وہ کمیٹی کے ممبران کو نا آپ سرکولیٹ کریں. اچھا, یہ ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے. اسد عمر صاحب سے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے, کل آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہیں, ہی از مور دین ویلکم. ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ منسٹری کے کوئی 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میری ان سے بات ہوئی, ان کی ڈفرینٹ اپروچ ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہاں پہ پاکستان میں یہ نا وہ ہوتی رہتی, فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے ڈیمانڈ, سردیاں گرمیاں آپ کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں, تو ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو ادارے ہیں, باہر سے سیکریٹری آتا ہے وہ 3-6 مہینے کے لیے آتا ہے, جو ادارے میں مستقل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انرجی منسٹری میں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پالیسی کیا چلانی, کس کی چلانی. 3-6 مہینے بعد بندے بدل جاتا ہے جو سیکریٹری, نمبر 1. دوسرا آپ کی فلکچویشن ہوتی رہتی ہے, سو ہمیں یہ نہیں پتہ. اس کے بعد اسپاٹ بائنگ پہ جاتے ہیں. جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے کہ آپ جب کنٹریکٹ میں اس طرح نہیں جاتے, آپ کو $2-4 پہ مل رہی ہے, پھر آپ جا کے اسپاٹ بائنگ کرتے ہیں. اسپاٹ بائنگ پہ جا کے $40, وہی جو آپ کو شپ ہے جو ہم ان کا قطر کے ساتھ ہمارے کنٹریکٹ ہیں سپوزلی, وہ پڑتا ہے آپ کو $40 سے $50 ملین کا ایک شپ پڑتا ہے کارگو اس کا LNG کا. اسپاٹ بائنگ میں آج کل جو آپ جا رہے ہیں $125 سے $130 ملین, مطلب $100 ملین کا تقریباً آلموسٹ آپ کو فرق پڑ رہا ہے وہاں پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے پاس ایک تو اس کے اسٹوریج کے پرابلم ہے, ہم اس وقت لے لیں, ہمارے ان کے ساتھ کنٹریکٹ جو ہوتا ہے بینڈنگ ہو جاتا ہے, پھر اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے اس کی LNG کی یا چیزوں کی, پھر آپ کو لینی پڑتی ہے, پھر وہ ہمارے پہ خرچہ پڑ جائے گا, پھر کل کو ہمیں پکڑ لیا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں جب اس ملک کو ضرورت نہیں تھی تو آپ نے $3 کیوں خرچ کر لیے. وہ کہتے ہیں ہم یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس مسئلے کا اس ملک کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جو بات مصدق ملک صاحب نے کی کہ آپ کو کنٹریکٹ سوٹ کرتے ہیں حکومت سے حکومت. اچھا ایک اور بڑی مزے کی چیز لاسٹلی میرا ٹائم جو رہنے گا شارٹ آف ٹائم، یا چلیں اس کو ہم اس کو کل پہ لے جاتے ہیں، اتنا لوگوں کو ڈائجسٹ کرنا ضروری ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک لیٹر لکھا جب دنیا بھر میں سستا تیل مل رہا تھا. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے لیٹر لکھا، یہ حیاء الدین صاحب تھے، ندیم بابر صاحب تھے، کہ سستا پیٹرول دنیا سے نہیں خریدنا، نہیں خریدا گیا. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، جب سستی گیس مل رہی تھی $2 سے $3 میں، اسد عمر صاحب نے اس وقت لیٹر لکھا کہ آپ نے گیس نہیں خریدنی، جو نہیں خریدی گئی. قوم خوش ہے جناب، ہم تو صرف رپورٹ کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، یہ غلط فیصلے ہیں اور ان غلط فیصلوں کو اون بھی پھر کرنا چاہیے.